أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. السلام علیکم یا خاتم النبیین، صلوات اللہ علیکہ یا خاتم النبیین، اما بعد تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن پاک سے تب تک علوم نہیں سیکھ سکتے، حدیث مبارکہ سے تب تک صحیح طریقے سے فیضیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اللہ کی رضامندی بہت ضروری ہوتی ہے ہر عمل کے لیے، اور اس اللہ کے حکم کے سوا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، جو دعا اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں سکھائی ہے کہ رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ اور علم کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس علم کو سمجھنے کے لیے اتنا شعور ہو، اتنی سمجھ ہو، اتنا عقل ہو۔ اگر علم حاصل ہو اور اس کے ساتھ عقل نہ ہو، سمجھ نہ ہو، شعور نہ ہو، فکر نہ ہو، وہ ذہنی کیپیسٹی نہ ہو، تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہم کو سکھایا سورہ شعراء کی آیت نمبر 83 میں، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، یا رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے قیامت کے دن صالحین میں سے اٹھانا۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ عقل بھی ضروری ہے، سمجھ بھی ضروری ہے، شعور بھی ضروری ہے، حکمت بھی ضروری ہے۔ جب تک علم کے ساتھ یہ نہ ہو، علم بے فائدہ ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک حدیث کا جو بھی علم اللہ پاک ہمیں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے حکم سے ہی، اللہ کے حکم سے ہی ہمیں قرآن پاک حدیث کا علم ملتا ہے۔ ہم چاہے کتنے ہی لوگوں کے ساتھ جو عالم کی صفت سے متصف ہوں اس کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ہم جو ہے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں، عربی سیکھ لیں، لغت سیکھ لیں، صرف سیکھ لیں، نحو سیکھ لیں، کتنا بھی ہم عربی سیکھ لیں، قرآن پاک حدیث کی ہزاروں کتابیں پڑھ لیں، لیکن جب تک اس اللہ کا حکم نہیں ہوگا، ہمیں قرآن و حدیث سے علم حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضامندی اور اللہ کا حکم نہایت ضروری ہے۔ اور اس علم کو سمجھنے کے لیے، اس علم کو ہضم کرنے کے لیے، کہ ہر کوئی علم کو ہضم بھی نہیں کر سکتا، یہ دعا بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ پاک سے دعا مانگے کہ علم کے ساتھ ہمیں حکمت بھی عطا فرما۔ اور پھر جب علم عطا ہو جائے اور عقل عطا ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ انسان کو وجدان نہ ملے، اور اس اندر کی جو ہے وہ حکمت عطا نہ ہو، وہ روحانیت عطا نہ ہو جس سے وہ اس علم کو کما حق کہو اپنی فکر سے جان سکے، تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے دل کی آنکھ کا کھلنا بہت ضروری ہے، کشف کا کھلنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 میں فرمایا، ربش رح لی صدری، کہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، یا رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، یا رب میرا سینہ کھول تاکہ میرے لیے میرا کام آسان ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ نشرہ میں بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا، الم نشرح لک صدرک، یا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ تو یہ سینے کا کھلنا کیا ہے؟ یہ سینے کا کھلنا کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بی بی مریم کو سورہ قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ مریم میں، کہ ان کو جبرائیل علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، تو یہ جب روحانی آنکھ کھلتی ہے تو اس قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں جس سے انسان کو مزید تقویت ملتی ہے۔ تو علم اور حکمت کے ساتھ ساتھ عقل کے ساتھ ساتھ وہ روحانی آنکھ بھی ضروری ہے جو دینی علوم کے لیے ہمیں مدد کرتی ہے۔ اس کے بعد جب ہمارے پاس علم ہے، حکمت ہے اور روحانی آنکھ بھی ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قرآن پاک میں دعا بالکل موجود ہے، جس میں وہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے، سورہ سعد آیت نمبر 35، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، یا رب مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے کہ میں آپ سے جسارت کر رہا ہوں، اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، اور بے شک تو بہت بڑا عنایت کرنے والا ہے۔ جب علم ہے، جب عقل ہے، حکمت ہے، اور جب سینہ کھل چکا ہے، شرح صدر ہو چکی ہے، تو اس کے بعد جو چوتھی اہم دعا ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اور جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ حکومت دی، تو اس حکومت میں سلیمان علیہ السلام کو کیا کیا ملا؟ سورہ سعد کی آیت نمبر 36، 37، 38 اور 39 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَاب۔ پھر ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو اس کے حکم سے بڑی نرمی سے چلتی تھی، جہاں اسے پہنچانا ہوتا تھا وہاں ہوا سے پہنچا دیتی تھی۔ اور شیطانوں کو جو سب معمار اور غوطہ زن تھے، وہ ان کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، اور وہ جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے شیطان، ان کو بھی ان کے تابع کر دیا۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے یہ بغیر حساب کے عطا کیا، اس کا تم سے کوئی بھی حساب نہیں لیا جائے گا، یہ سب بغیر حساب کے ہے۔ تو اس سے اس آیت کا ترجمہ تشریح سامنے آتی ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو وہ جو اللہ کی ذات ہے وہ بغیر حساب کے رزق عطا کرتی ہے۔ تو مومنوں کے لیے بڑی مہربانی ہے کہ جو اللہ پاک کو جس نے راضی کر دیا اس کا رزق بھی بغیر حساب ہے۔ سورہ نمل میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس کی آیت نمبر 40، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے عرض کیا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں بتایا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی تھی کہ پلک جھپکنے سے پہلے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تخت کو حاضر کر دیا۔ تو یہ سارے جو علوم ہیں یہ اللہ کی رضا سے ملتے ہیں، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے ملتے ہیں۔ یہ علوم ایسے حاصل نہیں ہوتے کہ ہم شریعت کو چھوڑ دیں، ہم جو دین کا جو مغز ہے اس کو چھوڑ دیں اور پھر صرف باتیں کرنے سے یہ چیزیں حاصل ہو جائیں۔ ورد و وظائف سے یا مختلف چلا کشی سے یہ چیزیں نہیں ملتی، یہ چیزیں تب ملتی ہیں جب اللہ چاہے، جب اللہ کا حکم ہو۔ تو یہ سب چیزیں جو علوم کا حصہ ہیں، اس کے لیے علم بھی چاہیے، اس کے لیے حکمت بھی چاہیے، اس کے لیے شرح صدر بھی چاہیے، سینہ بھی کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی یہ چیزیں عطا فرما، ہمیں بھی تصرف عطا فرما۔ تو یہ چیزیں، یہ نعمتیں قرآن پاک میں موجود ہیں، ان چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں مگر اللہ کے حکم سے۔ تو جو لوگ، جو مومن مسلمان قرآن پاک سے علوم سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس دعاؤں کو یاد کر لیں، ان کو پڑھیں، اللہ سے مانگیں یا اللہ تو راضی ہو جا ہمیں قرآن پاک سے یہ علوم عطا فرما۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کتنا بھی مولویوں کے پاس، کتنا بھی کسی کے پاس کیوں نہ پڑھ لو، ہمیں دین کا علوم حاصل نہیں ہوں گے۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔